بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قسط نمبر 19 کے پہلے حصے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے تمام اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ لاہور گرمیاں اختتام پر آتی ہی نہ تھیں۔ برسات کسی مشاق لولی بازار کی طرح تھی کہ منہ دکھانے کے وعدے کرتی اور جھلک دکھا کر غائب ہو جاتی۔ لاہور کے چلچلاتے دن کے جن کی تمازہ سے گھبرا کر چیل انڈا چھوڑتی تھی اور گرگٹ کا جگر کباب ہوتا تھا، اور وہ سائیں سائیں کرتی راتیں جب بیکانیر سے دن میں اٹھ کر جودھپور اور ملتان کو رونتی ہوئی شجر ہجر ہر فرد بشر کی صورتوں کو گرد آلود کرتی ہوئی ہوائیں لاہور کے سنسان کوچہ بازار میں ہلچل مچاتی۔ بھلا بارش کے ایک دو چھنٹے تنور میں جلی ہوئی نان کی طرح خشک سیاہ کڑکڑاتی لاہوری زمین کا گلا کیا سیراب کرتے۔ بوند پڑتی تو چھن سے یوں سوکھ جاتی جیسے سرخ توے پر دودھ کی چھینٹ۔ گرم ٹھہری ہوئی سناٹی راتوں میں لگتا تھا شہر میں اندر باہر کوئی نہیں، چاہے کوئی پکارے یا بڈگامی کو بھلا ایسی گرمی کب دیکھنے کو ملی تھی۔ ایک ایک دن بلکہ ایک ایک گھڑی اسے جہنم لگتی تھی۔ اس کے ہنر کے چرچے سارے شہر میں تھے اور اس کی دکان پر دیر رات تک شائقین کا ہجوم رہتا۔ قیمت بھی اسے منہ مانگی مل رہی تھی اور اپنے فن کی یہ توقیر اسے کشمیر میں کہاں ملتی کہ بدخشاں ماورا نہر اور سیستان سے لے کر آذربائیجان، ایران، حتیٰ کہ روم کے بھی قالین باف اس کی صنائیوں پر اش اش کرتے تھے، اور بوڑھے نوجوان ہنر وران لاہور جن میں کچھ عورتیں بھی شامل تھیں اس کے نکات فن کو سمجھنے اور سیکھنے اور اس کی ایجاد کردہ تعلیموں کی تقلید و تتبع کے لیے سایوں کوشاں رہتے تھے۔ لیکن یحییٰ کو کشمیر کی جدائی شاک تھی اور اسے اس وقت کا انتظار تھا جب محرم شروع ہونے کے پہلے مینا بازار کا دفتر طے ہو اور اسے وطن جانے کی اجازت ملی۔ ملا طاہر غنی کاشمیر کی ربائی دن رات اس کے ورد زبان رہتی۔ کر دست ہوائے ہند دل گیر میرا، اے بادر ساں باغ کشمیر میرا۔ ادھر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ محرم کا چاند دکھائی دینے میں کچھ دن باقی تھے، لیکن لاہور میں حضرت خلد منزل شاہ عالم بہادر شاہ اول زمانہ حکومت 1707 تا 1712 کی ڈالی ہوئی رسم کے اتباع میں محرم کا اہتمام زیادہ ہونے لگا تھا۔ اور محرم کی پیش آمد کے طور پر 27 ذی القعدہ سے شہر میں ماتمی سی ہوا چلنے لگی تھی۔ اگلے دن مینا بازار کا اختتام وقوع پذیر ہوا اور حرم کی تیاریاں مزید زور پکڑنے لگیں۔ سیاہ کپڑوں، پٹکوں، دوپٹوں اور سیاہ مخمل کی جوتیوں کے ساتھ ساتھ پیش قبضوں اور خنجروں کے لیے سیاہ ڈبوں کی تلاش ہونے لگی۔ عزا خانوں کی صفائی پتائی ہونے لگی۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد بلا لحاظ مذہب و ملت مرثیوں اور نوحوں کی بیعت کو جھاڑ پونچھ کر تیار اور پہلے سے یاد کیے ہوئے رسائی کلام کو اپنے اپنے حافظوں میں تازہ کرنے لگے۔ ہیرا منڈی کے ارباب نشاط کے بالا خانوں سے بھی اب ماتمی دھنیں بلند ہونے لگی۔ یحییٰ بڈگامی کو ماتم اور عزاداری سے کوئی خاص تو نہ تھا، لیکن خوش عقیدگی اور احترام اکرام شہر محرم الحرام میں وہ کسی سے کم نہ تھا۔ اس نے خود سے تجویز کیا کہ سواری اور بار بردواری کے جانور محافظوں اور رہنما کا انتظام ہو جائے، اور ممکن ہو تو چند دیگر مسافروں کی معیت بھی نصیب ہو جائے۔ محرم کی تیسری صبح کو لاہور سے نکل کر وہ یوم عاشوراء کی شام کو سری نگر پہنچ جائے اور زینہ کدل کے پاس جہلم کے بائیں کنارے پر واقع شاہ ہمدان کی مسجد اور خانقاہ میں خطیبوں اور واعظوں سے فضائل و مصائب اہل بیت و اطہار کا بیان بھی سن لے گا۔ یکم محرم کی شام کو اپنے سب حساب بے باک کر کے محمد یحییٰ بڈگامی اپنے سرائے سے نکل کر پالکی میں سوار ہوا اور انتظام سفر کے معاملات طے کرنے کے لیے نواں کوٹ ہوتا ہوا گاڑی بان ٹولے کی طرف چلا۔ ماتمیوں سے عزا خانے جگہ جگہ آباد تھے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ گاڑی بان ٹولے میں قافلہ سالاروں اور راہ دانوں کے جس گھرانے سے وہ بات کرنے جا رہا تھا ان کے گھر کے بالکل متصل ایک سرا خانہ تھا، جس میں اجمیر کے زردوز و کفش دوز، کشن گڑھ کے مصور اور جے پور کے زرگران مینا کار مقیم تھے۔ یہ لوگ بھی یحییٰ کی طرح مینا بازار میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن انہیں گھر لوٹنے کی جلدی تھی۔ وہ کچھ تو اس وجہ سے نہیں رک گئے تھے کہ ان کے وطن اور راہ مراجعت دونوں کا موسم اس وقت تو لاہور کے موسم سے بھی برا تھا، لیکن راستے میں برسات ہو جاتی تو سفر بب منزلت سکر ہو جاتا۔ دوسری وجہ ان کے رک جانے کی یہ تھی
کہ وہ اشرا محرم میں سفر کرنے کو منحوس اور غلط جانتے تھے۔ محمد یحییٰ بٹگامی کی پالکی راجپوتانی مہمانوں کی سراگاہ کے پاس ہے تو اس نے دیکھا کہ صدر دروازے کے پیچھے جو بڑا سیان ہے اس میں عورتیں جمع ہو رہی ہیں، ان کے بال اور منہ کھلے ہوئے ہیں، باقی بدن سیاہ پوش ہے۔ عورتوں کے پیچھے کے کچھ مرد بھی تھے اور ان کا بھی لباس ماتمی تھا۔ مردوں کی کمروں کے دوپٹے یا پٹکے کھلے ہوئے تھے اور بدن پر صرف کرتا پاجامہ تھا، یا اگر کوئی قبا پوش بھی تھے تو اس کی قبا تکموں سے آزاد تھی اور کھلے ہوئے گریبان صاف نظر آتے تھے۔ ان لوگوں کے مذہب و ملت کو محمد یحییٰ ٹھیک سے نہ سمجھ سکا کہ بعض تو بے شک و شبہ مسلمان نہ تھے، بعض کے چہرے داڑھی سے عاری تھے اور وہ مسلمان نہ لگتے تھے نہ غیر مسلم۔ اتنا تو یحییٰ نے بہرحال سمجھا کہ وہ سب ماتمیان امام مظلوم تھے۔ ان کے احترام میں بٹگامی نے پالکی چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا سرائے کے عالی شان صدر دروازے کے محافظ خانے پر چوپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں نیچی کر لی تھیں کہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ وہ عورتوں کے ساتھ دیدہ درائی کرنا چاہتا ہے۔ چند لمحوں کے اندر لیکن تقریباً غیر محسوس طریقے پر احاطہ سیان میں موجود مردوں اور عورتوں نے خود کو اس طرح منظم کر لیا کہ عورتوں کا جھنڈ بیچ میں تھا اور مرد ان کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھے۔ عورتوں کے سانولے چہروں پر رنج و ازمہال کی سیاہی تھی اور ان کی نگاہیں زمین کو تاک رہی تھیں۔ مردوں کے چہرے کسی تأثر سے بظاہر آ رہے تھے۔ اچانک کہیں اندر سے واہ حسینہ کی پکار اٹھی اور یحییٰ کو ایسے لگا جیسا کوئی جلوس اندر سے باہر آ رہا ہو لیکن کوئی باہر نہ آیا، شاید کوئی بپتا کا مارا، بیماری یا کسی مجبوری کے باعث باہر کے بجمے شرکت سے معذور تھا۔ یہاں ایک لحظہ بعد کہیں باہر سے ایک ایسے بزرگ سرنگوں اور آہستہ قدم آئے جن کی چال ڈھال، چہرہ، بشرا، کماش و لباس سب ان لوگوں سے بالکل مختلف تھے جو سیان میں مجتمع تھے۔ ان بزرگ کا عمامہ سیاہ اور ان کے شانے پر نیاز جیسے کسی سیاہ کپڑے کی چادر سے ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے آس پاس کسی طرف نگاہ نہ کی، بس مجمع کی طرف رخ کیا اور ایک عجیب سی سنسناتی ہوئی آواز میں ربائی پڑی۔ لگتا تھا درد بھری پکار پر سسکی غالب آ رہی ہے یا حلق و سینہ میں سسکی کو دبا کر وہ درد بھری پکار زمین کی حدوں کو چھوڑ کر آسمان سے سر ٹکرانا چاہتی ہے۔ ریحانہ ہے مصطفیٰ حسین ابن علی نو بابا گلزار نبی بود و دلی۔ انہوں نے ربائی ختم کر کے چوتھا مصرع دوبارہ پڑھا، پھر تیسری بار صرف لفظ وردا کو اس طرح ادا کیا کہ راگ دیس کے پہلے سر کی الاپ صاف سنائی دی۔ پھر عورتوں نے اس راگ میں مگر موسیقی کے پیشہ ورانہ لوازم کے بغیر یوں نوحہ پڑھنا شروع کیا کہ ان بزرگ کا الاپ ختم ہو کر نوحے کے پہلے لفظ میں ضم ہو گیا۔ کسی نے کوفے کے رستے میں یہ شہ کو خبر قتل ہو گئے۔ نوحہ پڑھنے والیوں پر خاموشی چھا گئی، جیسے امام دو جہاں کے الفاظ کو دہرانے کی قوت کسی میں نہ ہو اور ان الفاظ کو سننے کی بھی قوت کسی میں نہ ہو۔ درختوں پر شام کے بسیرے کی خاطر آنے والے پیلی چونچوں اور گلابی گردنوں والے ہیرامن اور گردن میں کالے کنٹھے، سرخ چونچے والے گاڑھے ہرے طوطے اور لکھوری اینٹوں کی طرح سرخا سرخ سفید چیتوں والے لاہوری لال، مٹ میلے لیکن سفید چیتوں والے ذرا بڑی جسامت کے سینہ باز دو رنگی نرگسیں، بازوں کے نیچے سفید دبے ڈالے نازک ممولے، اور پھر وہ ہزاروں گوریاں جن کی چہکار سے سارا ماحول گرم رہتا تھا۔ سارے طائر اچانک ساکت و سامت لگنے لگے، بازار کی صدائیں مدھم پڑنے لگیں۔ پھر ایک لمحے کو سارا بازار گویا کرک ہو گیا، آئندہ ورونت ٹھہر گئے۔ بیو پریوں نے بے و شرع موقوف کی، گھوڑ سوار، اونٹ سوار، تام جم رتھیں سب ساکت و سرنگوں جہاں تھے وہیں جم کر رہ گئے۔ عورتوں کے جھنڈ کے وسط میں ایک عورت نے نہایت بلند اور تیور سر اور لمبی تان میں کہنا شروع کیا۔ اس طرح کے دونوں مصرے قریب ایک ساتھ ادا ہوئے، لیکن دوسرے مصرے کے ختم ہوتے ہوئے سر میں تھکن کے آثار نمایاں ہو گئے۔ قضا کشیدہ من می روم بک کرب و بلا، گزشتہ نوبت مسلم رسیدہ نوبت ماں۔ بزرگ نے ماں کی آواز کے رکتے وردا کی تکرار اسی طرز سابق میں کی اور وہ اس طرح عورتوں کے نوے میں ضم ہو گئی۔ کسی نے کونے کے، کسی نے کوفے کے رستے میں جب پورا نوحہ اس طرح دوبارہ پڑھا جا چکا تو ننگے سروں والے ننھے بچے امام حسین کے پائے گریبان چاک سراغ خانے سے حسن حسین کہتے ہوئے اور اپنے سر و سینہ پر
ہاتھوں سے ضرب لگاتے ہوئے برآمد ہوئے۔ عورتوں نے بچوں کو گھیرے میں لے لیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی رو رو کر کہنے لگی، کشتہ شد حسین ہے، کشتہ شد حسین۔ بچوں کے ماتم کے ساتھ ساتھ سارے مرد بھی اپنے سینوں پر ضرب لگانے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ سارا ہجوم سراہ کے اندر داخل ہونے لگا۔ یحییٰ نے ایسی عزاداری، ایسی درد بری لیکن سیاانہ کیفیت بلا کاہے کو دیکھی تھی۔ ان آوازوں کے درد کی خنک اس کے خون میں تڑک رہی تھی۔ اپنے وہاں ہونے کی غائب کو بھول کر وہ جلوس کے پیچھے پیچھے سرائے میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ وہاں کسی سے معرفی تو ہے نہیں، کس کے پاس جاؤں، کیا پوچھوں، اور میں عزاداری میں کوئی بہت مستعد تو ہوں نہیں، مجھے تو بار برداروں اور سواریوں کا انتظام کر کے وطن کو مراجع ہونا ہے۔ ان لوگوں میں میرا کچھ خاص کام نہیں، نہ مجھے ان کے آداب و رسوم کا علم ہے، کہیں کوئی غلط یا الٹی بات کہے یا کر بیٹھو تو یہ لوگ ہنسیں گے اور امام کی ناراضگی الگ مول لوں گا۔ اللہ اللہ، مگر کیا آواز تھی، کیا معصوم سلیقہ تھا، کیا دل دوست رنجیدگی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں بے اختیار صلی اللہ کہا۔ ان خیالوں میں سے کچھ باہر نکل کر یحییٰ نے چاہا تھا کہ گاڑی بان ٹولے کا رخ کرے کہ ایک نوجوان، سبزہ رنگ و سبزہ آغاز، کشیدہ قامت، بڑی بڑی روشن آنکھیں، لیکن اس وقت ذرا تھکی تھکی سی، بدن پر ماشی رنگ کی شلوار قمیص، سر پر ہرا سرخ سیاہ تخفیفہ، پاؤں میں نکے دار جوتی۔ بعد میں یحییٰ کو معلوم ہوا کہ وہ جودھ پوری گرگابی تھی۔ مؤدب قدموں سے چلتا سرائے سے باہر آیا۔ اس نے دور ہی سے یحییٰ کو اشارہ کیا کہ کہیں جائے گا نہیں، وہیں ٹھہرے رہیے۔ یحییٰ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا لیکن رک گیا۔ نوجوان نے قریب آ کر یحییٰ کو جھک کر سلام کیا اور کہا،